قرآن پاک کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان بے شمار مقامات کے اندر موجود ہے۔ ان شان میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شب ہجرت کا جو حکم فرمایا، اس شب ہجرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سرکار کو یہ بھی حکم فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ سفر میں رکھ لے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار کے ساتھ سفر میں جانا یہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ خود شیعہ عالم نے بھی اس بات کا اعتراف کیا۔ یہ بہار الانوار مولانا باقر مجلسی کی کتاب ہے، بہار الانوار، جلد نمبر 19 کے صفحہ نمبر 81 پر اس بات کو لکھتے ہیں، کہتے وَأَمَرَكَ أَن تَسْتَصْحِبَ أَبَا بَكْرٍ، اللہ تعالیٰ نے سرکار کو حکم فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ اس سفر میں رکھ لیں۔ إِنَّهُ آنَسَكَ وَسَاعَدَكَ وَآذَرَكَ وَثَبَتَ عَلَى مَا يُعَاهِدُكَ وَيُعَاقِدُكَ كَانَ فِي الْجَنَّةِ مِن رُفَقَائِكَ، بے شک ابو بکر وہ ہیں کہ جس نے آپ سے محبت کی ہے، وَسَاعَدَكَ اور آپ کی معاونت کی ہے، وَآذَرَكَ اور آپ کا بوجھ اٹھایا ہے، وَثَبَتَ عَلَى مَا يُعَاهِدُكَ وَيُعَاقِدُكَ، ابو بکر وہ ہیں کہ جس نے آپ کے ساتھ کاروباری معاملات میں جو معاہدے کیے ہیں اس پر اس نے ثابت قدم وہ رہا ہے۔ کان فی الجنت من رفقائک، وہ جنت میں تمہارے رفیقوں کے ساتھ ہوگا۔ آگے کہتا ہے وفی غرفاتها من خلصائک، آپ کے جو مخلص احباب جنت میں ہوگے ان کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی جنت کے بلند ترین محلات میں ہوگے۔ اس بات کا خود مولانا باقر مجلسی نے بھی اعتراف کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سرکار نے اپنے ساتھ رکھا وہ ساتھ اللہ کے اذن سے ہی رکھا، اللہ کے حکم کے ساتھ رکھا۔ ایک شیعہ ذاکر نے اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ معاذ اللہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کے ساتھ غار کے اندر تھے تو وہ ڈر رہے تھے، تبھی تو قرآن نے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، سرکار نے فرمایا غم نہ کر، رب ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ تو شیعہ ذاکر نے وہاں پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ لا تحزن کا چونکہ لفظ استعمال ہوا ہے، حزن کا لفظ ہوا ہے، تو معاذ اللہ وہ ڈر رہے۔ جب نبی کے ساتھ تھا تو کیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور قرآن میں اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو ولی ہوتا ہے اس میں خوف نہیں ہوتا۔ ایک نبی کے ساتھ ہے پھر بھی خوف ہے، اور ایک شب ہجرت بستر پہ سو رہا ہے پھر بھی خوف نہیں۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ اگر قرآن کے اسلوب کو دیکھا جائے تو وہ قرآن کا اسلوب اس کے برعکس ہے۔ وہ اس طرح کہ قرآن کے اندر دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہے حزن۔ اب خوف کا تعلق اپنی جان سے ہوتا ہے اور حزن کا تعلق دوسروں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو خوف کا تعلق کس اعتبار سے؟ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جب ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کا غم لاحق ہوا، قرآن پاک کے اندر موجود ہے، رب فرماتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام غم کو کھانے والے تھے، غم کے کھانے کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر سفیدی چھا گئی۔ تو اب اس قرآن کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام غم کو کھانے والے تھے، ان کے لیے حزن کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، یہ معلوم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ غور کرے کہ حزن کا لفظ جب قرآن نے ان کے لیے استعمال کیا تو اب حزن کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو فکر اپنی جان کی نہیں تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو فکر تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو حزن تھا، غم تھا، وہ غم حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا۔ تو جب فکر دوسرے کے لیے ہوئی تو قرآن نے ان کے لیے حزن کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امی جان سے جب بطن اطہر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو اس فرعون نے بہت سارے لوگوں کو قتل کرنے کا وہاں پر اعلان کر دیا، بچوں کو ذبح کر رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تابوت میں رکھ کر آپ اس کو دریا کے اندر ڈال دے، کسی قسم کی آپ تکلیف ان کو نہیں ہوگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ایک تابوت میں رکھ کر ان کے جسم اطہر کو دریا کے اندر ڈال دیا تو انہیں غم لاحق ہوا کہ وہ ظالم ہے، انہیں قتل کر دے گا، انہیں شہید کر دے گا، یا وہ ڈوب جائیں گے معاذ اللہ۔ جب اس چیز کا ذکر قرآن نے کیا تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تو خوف بھی نہ کر، تو غم بھی نہ کر۔ خوف کس بات کا؟ کہ تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حزن کس بات کا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو قرآن کے اسلوب نے اس بات کو واضح کر دیا کہ خوف کا تعلق اپنی جان سے ہوتا ہے،
اور حزن کا تعلق دوسروں کے اعتبار سے ہوتا ہے، حزن کا تعلق اپنی جان کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار میں سرکار کے ساتھ تھے، وہ سرکار کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کے اندر یہ نہیں فرمایا ولا تخف کہ صدیق اکبر خوف نہ کر، فرمایا ولا تحزن غم نہ کر۔ غم کس بات کا تھا؟ غم سرکار کا تھا، تو کوئی ظالم آ کر سرکار کو اذیت نہ دے، مصطفیٰ کریم کو تکلیف نہ دے۔ اور اس کے اندر آپ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ وہ جو کفار مکہ تھے وہ سرکار کو قتل کرنے کے معاذ اللہ ارادے سے نکلے تھے، وہ سرکار کو شہید کرنا چاہتے تھے، وہ اذیت تو مصطفیٰ کریم کو دینا چاہتے تھے۔ وہ کفار مکہ ابو بکر کے دشمن نہیں تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا آپ اندازہ کریں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے اس طرح کی محبت کی کہ سارا معاملہ اپنے سر پہ لے لیا اور مصطفیٰ کریم کے ساتھ سفر پہ نکلے۔ اور اس بات کا اعتراف بھی بحار الانوار کے جلد نمبر 19 کے اندر اور صفحہ نمبر 81 پر مولانا باقر مجلسی نے بھی کیا، کہتے جب اللہ تعالیٰ نے سرکار کو حکم فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ سفر میں رکھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مصطفیٰ کریم تشریف لائے، تو سرکار نے فرمایا اے ابو بکر اردیت ان تکون معی یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تطلب کما اطلب، کہ جس طرح مجھے طلب کیا جائے گا تجھے بھی طلب کیا جائے، یعنی جس طرح مجھے تکلیف دی جائے تجھے بھی تکلیف دی جائے، وتعرف بانک انت الذی تحملنی علی ما ادعیہ، فرمایا اس بات کو مشہور کیا جائے مکۃ المکرمہ کے اندر کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو اس کام کے کرنے پر ابھارا ہے، یعنی شب ہجرت جو ہجرت پہ سرکار کو جو ذات لے گئی وہ ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے سرکار کو اس کام کے کرنے پر ابھارا۔ اس بات کو مکے کے اندر مشہور کیا جائے اور تمہیں تکلیف دی جائے، اس کے متعلق تم کیا فرماتے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں، خود مولانا باقر مجلسی لکھتا ہے، کہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی خدمت میں عرض کیا آقا وَكَانَ ذَلِكَ فِي مَحَبَّتِكَ لَكَانَ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ، حضور اگر جو مجھے مصیبت آتی ہے، جو تکلیفیں ہیں، وہ کفار مجھے تکلیف دے، مجھے ستائے، میری جان کو اذیت دے، لیکن اگر وہ سارے آپ کی محبت کی وجہ سے ہو تو وَكَانَ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ، مجھے یہ محبوب ہے، مجھے یہ پسند ہے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جتنی بھی کفار مکہ مجھے تکلیف دے آپ کی وجہ سے مجھے وہ ساری تکلیفیں قبول ہے، وہ ساری اذیتیں مجھے منظور ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ اس طرح کی محبت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اپنی جان مصطفیٰ کے سامنے قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہیں اپنا ڈر نہیں تھا، اپنا خوف نہیں تھا، بلکہ سرکار کا ہی حزن تھا، سرکار کا ہی غم تھا کہ کوئی ظالم آ کر مصطفیٰ کریم کو اذیت نہ دے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شب ہجرت میں مصطفیٰ کے ساتھ نکلنا یہ ان کی ایک عظیم منقبت ہے، لیکن یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کو صحابہ کرام کے ساتھ عداوت ہے، بغض ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے اندر، حدیثوں کے اندر جہاں پر صحابہ کے فضائل ملتے ہیں تو کسی بھی طرح سے کوشش کر کے ان کا انکار کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کو عزت عطا کی ہے، شان عطا کیا ہے۔ قرآن پاک کے بے شمار مقامات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کو بیان کیا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یاروں کے، صحابہ کرام کے عزت اور عظمت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم، ادب اور احترام اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔